بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرمودہ 23 مارچ 2023 بمطابق 23 احسان 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے مورخہ 23 جون 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے فرمایا، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے مخبروں نے جب یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر تجارتی قافلے کے بچاؤ کے لیے بڑھا چلا آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صورتحال سے آگاہ کیا اور مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایسا جواب نہ دیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یعنی جا تو اور تیرا رب دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انہیں کلمہ خیر سے نوازا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے سوال اٹھایا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے سورۃ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، جو بہت بعد میں نازل ہونے والی سورت ہے، لیکن پھر مفسرین خود ہی اس کا جواز بھی پیش کرتے ہیں کہ بعد کے کسی راوی نے یہ آیت شامل کر دی ہوگی۔ بہرحال یہ اعتراض معنی نہیں رکھتا کیونکہ کثرت سے یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ تینوں مہاجرین میں سے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے طلب کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی گواہی دی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاں لے جائیں گے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی برکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ بعض دیگر روایات میں یہ الفاظ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گروہوں میں سے ایک پر غلبہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ علم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینے میں ہی کیوں نہ فرمایا تاکہ ہم تیاری کر کے نکلتے؟ لیکن باوجود ان سب کے مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا مقابلہ کس گروہ سے ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا مشورہ چاہتے تھے۔ انصار کے ذہن میں تھا کہ لڑنے والے مکے کے لوگ ہیں اور وہ کوئی مشورہ دیں گے تو مہاجرین یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بھائیوں اور رشتہ داروں سے لڑنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار فرمانے کے بعد آخر انصار نے اپنی ہچکچاہٹ کا ذکر کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ انصار کے مشورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور بدر کے قریب نزول فرمایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نکلے اور ایک عربی بوڑھے کے پاس جا کر رک گئے اور قریش کے متعلق دریافت فرمایا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فلاں دن روانہ ہو چکے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو اس وقت وہ اس مقام پر ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن روانہ ہوئے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو وہ فلاں مقام پر ہوں گے۔ بوڑھے کے پوچھنے پر کہ آپ لوگ کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے جواب دیا
کہ ہم پانی سے ہیں۔ یہ غالب امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے چشمے کا حوالہ دیا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ واپس آنے کے بعد شام کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو چند دیگر صحابہ کے ہمراہ بدر کے چشمے کی طرف روانہ فرمایا تاکہ دشمن کی مزید خبریں لا سکیں۔ وہ 2 افراد کو پکڑ لائے جنہوں نے بتایا کہ قریش نے ہمیں پانی لانے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ بہت سے قریش اس پہاڑی کے پیچھے موجود ہیں اور وہ کسی دن 9 اور کسی دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر انہوں نے قریش کے کئی سرداروں کے نام بتائے جو اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے نے تمہارے سامنے اپنے جگر گوشے نکال کر ڈال دیے ہیں۔ یہ نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلے، جس کی وجہ سے صحابہ کے دل مضبوط ہو گئے کہ خدا نے ان کو یقیناً فتح عطا کرنی ہے۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے اس جگہ قیام کیا ہے یا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یا جنگی چال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگی چال ہے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں، بلکہ دشمن کے پانی سے قریب ترین جگہ پر قیام کیا جائے اور تمام کنویں بند کر دیے جائیں اور اپنے لیے ایک حوض میں پانی بھر دیا جائے، اور ہم دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے پانی میسر ہوگا اور دشمن پانی سے محروم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور دشمن کے قریب ترین کنویں پر پڑاؤ ڈال کر باقی کنویں بیکار کر دیے اور ایک حوض بنا کر اسے پانی سے بھر دیا گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رئیس اوس کی تجویز پر میدان کے ایک حصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی وہاں باندھ دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام کریں اور ہم لڑیں گے۔ اگر ہمیں شکست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر مدینہ پہنچ جائیں، وہاں ہمارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بدر کے میدان میں پہنچے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونچی جگہ پر سائبان میں بٹھا دیا اور سب سے تیز رفتار اونٹنی وہاں باندھ دی اور کہا کہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت زیادہ، ہمیں اپنی موت کا کوئی غم نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، ہم اگر مر گئے تو اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی زندگی وابستہ ہے، پس ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان کر دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ایک ایک کر کے شہید ہو جائیں تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچ جائیں، وہاں ہمارے بھائی آپ کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی بات مانی اور نہ مان سکتے تھے، لیکن یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کا ایک جذبہ تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر اور دلیر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جنگ بدر میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک علیحدہ چبوترا بنایا گیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اس خطرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام سر انجام دیا۔ صبح کے وقت جب قریش آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے جو نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر اور آج ہی ان کا خاتمہ کر دے۔ جب قریش بدر کے میدان میں اترے تو ان میں سے ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آ کر پانی پینے لگا، ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھے۔ اس دن اس حوض سے جس نے بھی پانی پیا وہ سب قتل ہوئے سوائے حکیم بن حزام کے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ قریش کے آنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ صفوں کے جائزے کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو وہ صف سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ پر تیر لگا کر فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ سواد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر فرمایا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا بوسہ لینے لگے اور کہا کہ میں نے چاہا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آخری لمحات اس طرح گزریں کہ میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ مس کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ تھے محبت و عشق کے نظارے۔ باقی انشاءاللہ حضور انور نے آخر میں مکرم قاری محمد عاشق صاحب، سابق استاد جامعہ احمدیہ روا، پرنسپل و نگران مدرسۃ الحفظ روا، اور سعودی عرب کی ایک جیل میں دوران اسیری وفات پانے والے مکرم نور الدین الحسنی صاحب آف شام کی وفات پر دونوں مرحومین کے حالات زندگی اور جماعتی خدمات کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، اور بعد نماز جمعہ ان کے نماز جنازہ غائب پڑھانے کا بھی اعلان فرمایا۔ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 26 جون 2023۔ آواز رضوان احمد افضل۔